الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین اکرام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج عظمت والدین کی آخری نشست ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، مگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ سکے۔ ملنے کی بڑی تڑپ تھی، کس کو تڑپ نہیں ہوگی، کون سے مومن کو تڑپ نہیں ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اور ان کو دیکھنے کی۔ الحمدللہ اللہ ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مالا مال کرے۔ بہت تڑپ تو تھی، مگر وہ اس لیے مل نہ سکے، اس لیے وہ حضور کے دربار تک آ نہ سکے کہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی جن کی خدمت میں وہ مشغول رہے۔ وہ بہت بوڑھی تھی تو آپ ان کو چھوڑ کر ہٹ نہیں سکتے تھے، کوئی سفر کر نہیں سکتے تھے، تو آپ مل نہ پائے۔ ایک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی طلب کی آپ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو منع فرما دیا، اور فریضہ حج ادا کرنے کی بھی دل میں بڑی تڑپ تھی، بڑی آرزو تھی۔ اس وقت تک آپ حج ادا نہ کر سکے جب تک ان کی والدہ زندہ تھی۔ ان کے والدہ کے وفات کے بعد آپ حج کے فرائض پورے فرمائے، تو معلوم ہوا کہ والدہ کے بوڑھے پن میں والدہ کو بہت ضرورت تھی آپ کی خدمت کی، آپ کی صحبت کی، تو آپ حضور کے زمانے میں موجود ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہوئے آپ مل نہیں سکے، اور سرکار نے بھی ان کو روک دیا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ تھا والدین، یہ ہے والدین کی عظمت۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جعرانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے اپنی چادر بچھا دی۔ اللہ اکبر! ساری امت کالی کملی کے سائے تلے، اپنی چادر
بچھا دی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. حضرت ابو داؤد میں یہ حدیث درج ہے. تو معلوم ہوا ماں، سگی ماں یعنی جنی ہوئی ماں، یا رضائی ماں، دودھ پلائی ہوئی ماں ہوتی ہے تو ان کی بھی عزت کرنا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ نیک سلوک کر کے ہمیں بتایا، سکھایا کہ ماں کون ہوتی ہے. اپنی چادر بچھا دی سرکار نے اور اس پر وہ بیٹھ گئی. بات سمجھ میں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان، اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، وہ بوسہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہوگا. اللہ اکبر. مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص، ایک اولاد اپنی ماں کا بوسہ لیا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، وہ بوسہ حائل ہو جائے گا، درمیان میں آ جائے گا، جہنم کی آگ کے درمیان آ جائے گا، یعنی جہنم سے وہ بوسہ بچا لے گا. بوسہ جہنم سے بچا لے گا. کس کا لیا ہوا بوسہ؟ ماں کا لیا ہوا بوسہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اللہ اکبر. اب اولیاء اکرام کا دست بوسی کیا وہ جہنم سے بچا نہیں سکتی؟ کیا اولیاء اکرام کی قدم بوسی وہ جہنم سے بچا نہیں سکتی؟ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو. کیا فرماتی ہیں آپ؟ اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو، جنت وہیں ہے. مسلم کی حدیث ہے. لپٹے رہو، اپنے ماں کے پاؤں کے پاس پڑے رہو. کون فرماتی ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنے ماں کے پیروں میں چمٹے رہو، پیروں سے چمٹے رہو، کیونکہ جنت وہیں ہے. تمہاری جنت کہاں ہے؟ وہیں ہے. بات سمجھ میں؟ افسوس ہے آج کل لوگ والدین کی قدم بوسی سے روکتے ہیں اور اسے شرک اور بدعت کہتے ہیں، بلکہ یہ قدم بوسی جنت کو لے جانے کا وسیلہ بنتی ہے. سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی. مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر. یعنی قبر کی زیارت کریں گے، ماں باپ کے قبر کی زیارت کر وہاں یاسین پڑھیں گے تو کس کی مغفرت ہو جائے گی؟ جانے والے کی مغفرت ہو جائے گی، اولاد کی مغفرت ہو جائے گی.
جب وہاں جانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے تو قبر والے کی مغفرت کیا نہیں ہوگی؟ تو قبر کی زیارت کرنا اور وہاں قرآن شریف کا پڑھنا بدعت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے. سمجھ میں؟ اور خاص کر والدین کے قبر پر جا کر قرآن شریف کا پڑھنا کیا ہے؟ بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے. اگر اسے بدعت شرک کہنے والے کہتے ہیں تو وہ جاہل ہیں، جان لیں. اللہ کرم فرمائے. عبدالعزیز سے روایت ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالی کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یعنی ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے ان اعمال کو پیش کرتے ہیں. اس میں نیکی ہے تو نیکی بھی بتائی جاتی ہے اور برائی ہے تو برائی بھی بتائی جاتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن انبیاء علیہ السلام کو یعنی نبی کو اور ماں باپ کو ہمارے اعمال دکھائے جاتے ہیں. ہر اولاد کا عمل ہر جمعہ اپنے والدین کو گزرے ہوئے وفات پائے ہوئے والدین کو دکھایا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے. وہ اپنے متعلقین کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ نیکی دیکھتے ہیں، نیکی پاتے ہیں کہ اپنے اولاد کی نیکی ماں باپ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. اپنی امت کی نیکی نبی دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں. سو تم اللہ سے ڈرو. سرکار نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو اذیت نہ دو. مسلم کی میں درج ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی رضا عطا فرمائے. ہم سے ایسے کام لے لے جس کے کرنے سے تو اور تیرے حبیب اور میرے والدین خوش ہو جائیں. یہ دعا کرتے رہیں اور والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں، ان کی صحت کی دعائیں مانگتے رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں. تمہارے حیثیت کے لائق ان کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں تاکہ تم جنتی ہو جاؤ. بات سمجھ میں؟ تم جنتی ہو جاؤ، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. تو والدین کی اتنی بڑی عظمت ہے. والدین کو کبھی نہ بھولو. نیک اولاد ہے، کبھی والدین کو کبھی نہ بھولو. ہر آن ہر وقت والدین کو یاد کرتے رہو اور یاد رکھو والدین کے بتائے ہوئے راہ پر چلنا بہت بڑی نصیب ہے. نصیب والا وہ شخص ہے جس اولاد کو جوانی میں اور
ادھیڑ پن میں والدین اس کے ساتھ رہیں، اس کی زندگی کے ساتھ والدین رہیں، وہ بہت خوش قسمت ہے۔ ہر طرح کی پریشانی سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، بڑی لاپرواہی ہوتی ہے اگر والدین ہو جاتے ہیں، ورنہ تو وہ کسی اور کے مرہون منت پر پلتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے والدین کا ملنا، اتنی بڑی نعمت ہے، کب سمجھ میں آئے گی؟ ان سے جا کے ملو جن کے والدین نہ ہو، ان سے پوچھو، وہ تمہیں ان بتائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ تو والدین کا ہونا خوش قسمتی ہے، ان کی خدمت کرنا بہت بڑی افضل ہے، بہت افضل ہے۔ ایک حقوق العباد میں سب سے پہلا رتبہ رکھنے والے کون ہیں؟ والدین ہیں۔ بات سمجھ میں؟ والدین ہی ایسی ذات ہے وہ کہ خود کو مٹا دیتی ہے اپنے اولاد کی ترقی کے لیے، خود کو مٹا دیتی ہے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے۔ اور کتنا بھی دکھ دو پھر بھی وہ دعا کے لیے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنا بھی درد دو، اولاد کتنی بھی درد دے، مگر والدین دعا کے لیے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم ہے نا، یہ غوث اعظم کیسے بنے؟ اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کر کے۔ کم سن عمر تھی، طالب علم تھے، طلب علم کے لیے سفر کرنا پڑا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں نکلے تو جانے سے آگے ماں نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سفر میں ڈاکوؤں نے آ کر ان کو گھیر لیا، اور ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس 40 دینار، کم و بیش 40 ہی کچھ دینار ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں وہ چور، وہ ڈاکو نہ پا سکے، تلاش کرے ان کو نہیں ملا، پوچھنے پر بتا رہے ہیں کہ ہاں میرے پاس اتنے دینار ہیں۔ بعد آخر میں بغل کے پاس جب ان کا جبہ چاک کیا گیا تو وہاں 40 برابر وہ جتنے دینار آپ نے کہا اتنے دینار ملے۔ ڈاکو نے پوچھا، اے بچے، تو جانتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، اور تو اگر نہ بول دیتا بھی تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تو ہے بول کر ہم تجھ سے لینا پڑا، کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا مجھے جھوٹ نہ بولنا، مجھ سے میری والدہ نے تاکید کی کہ جھوٹ نہ بولنا، تو میں کیسے جھوٹ بولوں؟ میں کیسے میری والدہ کے حکم کے خلاف چلوں؟ یہ سننا ہی تھا۔ اس ڈاکوؤں کا سردار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس کی دل بدل گیا، پلٹ گیا،
اور وہ کہا کہ اے بچے تو والدہ کی بات پر اتنا استقامت ہے تجھے، ہم تو اپنے خدا کی بات کو ٹھکرا کے ڈاکو بن چکے ہیں، تو گواہ ہو جا، ہم ان تمام برائیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو اس نے سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور ڈکیتی چھوڑ دی، اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ جہاں سے وہ جن کے قافلوں کو لوٹا تھا ان کو جا کے واپس کر دیا۔ خالی وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھیاں بھی کہنے لگے کہ جب تک تم ڈاکو تھے ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، اب جب تم اچھے ہو گئے ہم کیسا تمہیں چھوڑیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہی فعل تھا سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ ماں کی بات پر جب ثابت قدم رہے تو اللہ تعالی نے انہیں ایسا مالا مال کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بھی ثابت قدم رکھ گئے۔ تو غوث الثقلین غوث اعظم پیران پیر بن گئے۔ بات سمجھ میں؟ پیران پیر بن گئے۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے والدین کا کہا نہیں مانیں گے اور ان کی بات پر ہم مستقیم نہیں رہیں گے تو ہم کیسے اپنے رسول اور اللہ کی بات پر استقامت پر رکھیں گے؟ بات سمجھ میں؟ تو ان سے محبت کرنا اور ان کے حکم کو نہ ٹالنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، بڑھاپے میں ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب بہت ضرورت ہے۔ میں الحمدللہ میں تو کچھ نہیں، جو کچھ بھی احادیثیں مجھے حاصل ہوئی ان احادیثوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا، حدیث سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، قول رسول اللہ ہے، حکم رسول اللہ ہے، اور پھر آیت کریمہ کو بھی میں نے سامنے رکھ دی۔ تو الحمدللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور تم کو، یعنی تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو راضی کرنے کا عمل ہم سے لے لے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر کرم فرمائے، ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے۔ بس یہ ہماری ٹاپک جو عظمت والدین ہے یہ اب آج ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اسی درس انسانیت میں پھر میں نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کوئی اور موضوع لیتے ہوئے۔ تو ہمارے خبیب الرحمن جمیل ایک نظم پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ان کی نظم سنیں اور ہم کو دعائیں دیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنا رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا، پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا، الحمدللہ 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 الحمدللہ، پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا، پڑھتے رہے پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا، الحمدللہ 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 الحمدللہ، دوستوں کے ساتھ نبھاتے رہو، اپنے ماں باپ کو خوش کرتے رہو، اپنے ماں باپ کو خوش کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ نبھاتے رہو، اپنے ماں باپ کو خوش کرتے رہو، اپنے ماں باپ کو خوش کرتے رہو، کیسے پالا ہے کیسے پالا ہے نہ تجھ کو پتا، وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا، وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا، تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا، کتنی پیاری ہے مولا کی عطا، ہر دکھ درد میں وہ پاس رہے، ہر دکھ درد میں وہ پاس رہے، کتنی پیاری ہے مولا کی عطا، ہر دکھ درد میں وہ پاس رہے، ہر دکھ درد میں وہ پاس رہے، ہر وقت دعا وہ دیتے رہے، ہر وقت دعا وہ دیتے رہے، وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا، وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا، تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا، ان کی چاہت بس ہے کہانی تیری، ان کی قربانی ہے جوانی تیری، ان کی قربانی ہے جوانی تیری، ان کی چاہت بس ہے کہانی تیری، ان کی قربانی ہے جوانی تیری، ان کی قربانی ہے جوانی تیری، ان سے پیار کرو ان سے بات کرو، ان سے پیار کرو ان سے بات کرو، وہ ہیں
راضی تو راضی خدا وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا میرے مالک میرے مولا نے کہا میرے مالک میرے مولا نے کہا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا میرے مالک میرے مولا نے کہا میرے مالک میرے مولا نے کہا ان کی خدمت کرے اور حفاظت کرے ان کی خدمت کریں اور حفاظت کریں وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا وہ ہے راضی تو راضی ہے خدا تو ہے راضی تو راضی ہے خدا تو دل نہ دکھا تو دل نہ دکھا پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا الحمدللہ 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 میری پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا الحمدللہ 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 الحمدللہ